قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف بڑائی اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا اور ہماری نسلوں کا پروردگار ہے. کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت فرمائی. خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی بچوں کی بڑی بہترین تربیت فرمائی. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تربیت اولاد میں ہونے والی غلطیاں. اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ان کی تربیت صحیح ہونا چاہیے. آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ماں باپ کی طرف سے، سرپرستوں کی طرف سے اور پیرنٹ سے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی. سورۃ النحل 14ویں پارے میں ایک سورت ہے. اس سورت کا جو نام ہے شہد کی مکھی، مگر اس سورت کے مضامین کو دیکھ کر مفسرین نے کہا یہ نعمتوں والی سورت ہے. بندے مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑا یا سرما توحید ہے، اللہ نے اسی کو سب سے پہلے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچوں کو بھی ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہا: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا. وجعل من ازواجکم بنین وحفدہ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تم کو اولاد دی اور جو ہے پوتے دیے، نواسے دیے، خدمت گزار بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے پاکیزہ حلال چیزیں عطا فرمائی. دوسری دو آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا تعلق بھی ہمارے خطبے سے ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسرے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ ہوا موسیٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ قرآن میں زیادہ ہوا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو نمایاں پہلو ہمارے سامنے رکھے، اس میں ایک پہلو یہ ہے جب ان کو اولاد کی شکل میں جب ان کو اولاد جو ہے نعمت کی شکل میں ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، دیکھو جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 بچے دیے، اس میں ایک کا نام اسماعیل اور اسحاق، دوسرے کا نام اسحاق ہے، اور میرا رب جو ہے دعاؤں کو سننے والا ہے. اور ایک آیت پڑھی اللہ نے، اس میں کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. معزز حاضرین، نوجوانی میں اولاد مل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر بڑھاپے میں اولاد ملتے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی اس نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اس لیے ادا کیا. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. ہمارے درمیان میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، اولاد ہوتی ہے پہلے پوچھتے بچہ کی بچی کی، نہیں ہونا چاہیے. صحیح سالم بچہ پیدا ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ادب مفرد میں روایت ہے، حضرت کثیر ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب ہمارے درمیان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو حضرت عائشہ پوچھتی خلق سویًا،
ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا کیا، بغیر عیب کے پیدا ہوا کیا؟ تو لوگ کہتے ہاں بغیر عیب کے پیدا ہوا، ٹھیک پیدا ہوا۔ وہ لڑکا لڑکی نہیں دیکھتے تو کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ٹھیک ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نعمت اولاد پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی صحیح اور دینی تربیت کی جائے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، قرآن کریم میں تربیت اولاد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کے بچپن کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کے بچپن کا تذکرہ کیا، عیسیٰ کے بچپن کا تذکرہ کیا، یحییٰ کا، اور خصوصاً لقمان کی مثال دے کر ہمیں بتایا کہ تمہاری تربیت حکمت سے بھری ہو کر رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، تربیت کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، تربیت کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے، تربیت کی اولاد کے لیے سیرت ہے، تربیت اولاد کے لیے ہمارے سامنے سیرت صحابہ ہے۔ اتنے سارے ذخیرے ہونے کے باوجود آج ہم والدین کو دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت میں پریشان ہیں۔ اگر تربیت کرتے بھی ہیں تو نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، ان ذخائر کو اور مصادر کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تربیت اولاد کے بارے میں شرعی مخالفتیں، غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد، ماں باپ کو کیا چاہیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جو ہے کیا کر، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو سورہ فرقان کے آخری میں دیکھیے کہ رحمان کے بندے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، نار جہنم سے بچاتے ہیں، بعد میں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، پہلی دعا کر دیے۔ دوسرے نمبر پر کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں متقیہ ہے، باپ پرہیزگار ہے تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اگر دونوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بچوں کے اندر اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ دوسری غلطی و تربیت اولاد کے تعلق سے دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، والدین کی جہالت سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ آج ماں باپ خود ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ تربیت کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اصول و ضوابط بھی نہیں معلوم، بدلتے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں سرپرست حضرات بے اعتدالی کی وجہ سے اپنے بچیوں کو نعوذ باللہ بگاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اچھی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ کب شروع کرنا؟ ہم سمجھتے شادی ہونے کے بعد کریں گے۔ ابراہیم کے اسوے کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے شادی سے پہلے ہی اللہ سے دعا فرمائی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ آج ایسا ہے اولاد تو اللہ سے سب مانگتے ہیں مگر نیک اولاد مانگنا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ جیسا کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا، ذرا زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کر سکتا ہے، میں اپنے پاس بیوی رکھ کر کیوں اللہ سے دعا نہ کروں؟ وہاں کھڑے ہو گئے، کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لہذا سمجھ میں آیا اولاد نہیں مانگنا، اللہ سے نیک اولاد مانگنا۔ بلکہ عمر آباد کے سابق ناظم تھے، 22 سال ماشاءاللہ ناظم رہے، خلیل الرحمن صاحب اعظم عمری رحمہ اللہ، وہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا اس وقت سے دعا پڑھنا انہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا۔ فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو ہے نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر بچپن ہی سے اسے نیک عورت، نیک اولاد کی اگر ضرورت ہے تو کیا کرنا؟ اولاد جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ
اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولا مجھے لڑکی ملتی نہیں ہے، اور ایک آ کر بولا جو ہے مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور ایک آ کر بولا مجھے تجارت میں برکت نہیں ہے۔ تمام سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کرو استغفار کرو۔ ہر ایک کا علاج استغفار بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ استغفار ہی سے الحمدللہ سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک بیوی چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو استغفار کرنا چاہیے، اگر ہم نیک اولاد چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ آج کل شادی ہوتی فوراً اولاد نہیں ہوئے تو دونوں کو ٹیسٹ کرو، اجمیر جاؤ، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہی بات تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، تم کو مال دے گا، نیک بچے دے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے تربیت اولاد میں جو غلطی تیسری ہوتی ہے وہ یہ، اولاد کی نعمت کو پا کر والدین عقیقہ نہیں کرتے۔ آج کل کیا کیا فیشن بن گیا ہے۔ اولاد ہوئی، سب سے پہلے اپنے فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں جا کر لکھتا مجھے اولاد ہوئی ہے۔ ایسے کوئی ماں باپ کو بتاؤ آپ، اولاد ہوئی ادھر باپ نے سجدے شکر کیا ہو، ادھر اولاد ہوئی ہو 7 دن کے بعد عقیقہ کیا ہو۔ ہم اپنے خاندان میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی محل بک کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ لڈو کا ڈبے کے اوپر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ سب کرنے آتا، عقیقہ کرو بولے تو عقیقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بولتے نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا واجب ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے؟ 9 مہینے رہتا ہے۔ اگر ماں باپ ہر مہینہ 2000 روپے بھی اگر جمع کرے، میں سمجھتا ہوں 18,000 میں کیا 2 بکرے نہیں آتے؟ لہٰذا عقیقہ کرنے سے ماشاءاللہ اولاد کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی طرح ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے 2 مبارک نواسوں کا عقیقہ فرمایا۔ آپ نے حضرت حسن کا عقیقہ فرمایا، آپ نے حسین کا عقیقہ فرمایا۔ 7ویں دن کرنا افضل ہے، 7ویں دن نہیں کر سکے 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہیں کر سکے 21ویں دن کرو، اگر 21 دن کو بھی نہیں ہو سکا تو کبھی بھی کر سکتے، مگر افضل یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، وہ مطلب 7ویں دن عقیقہ کرے۔ آج کل ایسے ہوتا ہے، فل بڑا ہو گیا ہے، ولیمے کی دعوت میں عقیقے کے بکرے کاٹ ڈالتوں میں، لوگ کرتے غلطیاں۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا قربانی میں لا کے عقیقے کو نعوذ باللہ جوڑتے، نہیں ہونا چاہیے۔ عقیقہ کرنا افضل ہے۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ دیکھتا، اس کے گود کو میں بچے سے بھرا، میں انہیں دیکھو اولاد کی نعمت کو پا کر میرے قریب ہوتا ہے۔ جو لوگ عقیقہ کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں پر جو ہے ماشاءاللہ سلامت کی عافیت کے دروازے کھولتا ہے، اور بچے کی زندگی اللہ کی اطاعت سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو دنیا اور آخرت کی ساری برکتوں سے نوازتا ہے۔ تربیت اولاد میں چوتھی بات، آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں، جانور کو بھی بچے ہوتے، انسان کو بھی بچے ہوتے۔ آج انسانوں کا حال وہی جانوروں کی طرح ہے، خالی کھلا دلے پلا دلے ان کی دنیا بنا کے چھوڑ دیے تو ماں باپ سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آپ کا ایک بچہ بھی، ہمارا ایک بچہ بھی بگڑا، آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لی، مگر ایک بچے کے بگڑنے سے اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں کہا والمرأة راعیة فی بیت زوجها وولده، عورت کو اس کے شوہر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بہترین باپ بننا چاہتے ہو تو ابراہیم کو دیکھو کیسے تڑپتے ہیں، بچہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ دیکھو ابراہیم نے اسماعیل کی اور حضرت ہاجر کی تربیت کے لیے مکے کے بہترین ماحول کو منتخب فرمایا، اور
دنیا سے جاتے ہوئے بھی انہیں اپنے بچوں کا احساس ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، مرے تو فلاں دکانوں سے فلاں گھروں سے خالی ماں باپ جائیداد تقسیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا سے جاتے ہوئے نیک ماں باپ کی علامت یہ ہوتی ہے وہ خود توحید پر قائم رہ کر اپنے بچوں کو توحید پر قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھو، الف لام کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی تڑپ، حضرت یعقوب کی تڑپ کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، بولتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم کے پاس موت کا وقت قریب آیا، یعقوب کے پاس موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا اے ابا جان، تمہارے باپ کا، تمہارے دادا کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا لا الہ الا اللہ کو تھامے رہو، اس کا ورد کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، تکبر سے بچو، شرک سے بچو۔ عبید اللہ ابن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک حدیث سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نگران بنایا، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیر نہیں سوچتا، کہا ایسے ذمہ دار کے اوپر جنت حرام ہے۔ ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں نہیں سوچتے، ایسے ماں باپ پر بھی جنت حرام ہو جائے گی۔ جیسا کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَكَذَا الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْوَلَدِ وَالْعَبْدِ، لہٰذا ماں کو سوچنا چاہیے اللہ نے میرے پیٹ میں بچے دیے، میں ان کی تربیت کر کے میں ان کو جنت کا مستحق بناؤں گی۔ باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، تڑپ دیکھتا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں عبدالسلام شویر حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی گود کو بچوں سے بھرتا ہے، دیکھتا ہے ان بچوں کے بارے میں میرے سے یہ دعا کرتے ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے تربیت اولاد میں جو بات ہوتی ہے غلطی کی دیکھتے ہیں، بعض ماں باپ اپنے بچوں کو صرف جسمانی تربیت کے لیے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر کے کمال سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو BBA پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، بڑے بڑے جو ہیں ان کو ڈگریاں دلائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بچے کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو نبیوں میں اہل و عیال کی دینی تربیت کا کیسے ماحول تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عمدہ ماحول دیا، تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں کی۔ ابراہیم کو دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، لقمان علیہ السلام کو دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ لہٰذا جسمانی تربیت کرنا یہ تو غیر مسلموں کو بھی آتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتا ہے، ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت میں والدین کی طرف سے جو غلطی ہوتی ہے وہ ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کے ایمان کا جائزہ لو، اپنے بچوں سے پوچھو بیٹو بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ آج کل ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی مشکل کشا کہتے ہیں، بچوں کے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ لہذا اپنے بچوں کے ایمانی تربیت بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو ابراہیم کو کتنی فکر ہے، حضرت اسماعیل ان کے بیٹے، حضرت اسحاق ان کے بیٹے، ڈر حضرت ابراہیم کو کہاں تو بھی میرے بچے میرے راستے کو چھوڑ کر میرے باپ آزر ان کے بچوں کے لیے دادا ان کے نقش قدم پر کر چل کر کہیں بت پرست نہ بن جائیں۔ تڑپ دیکھو کیسی ہے، ابراہیم کی دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے غیر مسلم کے اسکولوں میں عیسائی مشنوں بھیجتے
بھیجتے ہیں. کیا بولے تو تعلیم کا معیار اچھا ہے, انتظامیہ اچھا ہے, ڈسپلن ہے, مگر ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کے ایمان پر جو آنچ آ رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. آپ کو یہ واقعہ کتنے بار سناتے رہتا ہوں. ایک بچے کو عیسائی اسکولوں میں ڈالا گیا. ٹیچر کیا کرتی معلوم, اس کا پین چھین لیتی, اسے بولتی تیرا رب کو تو پکار, پین دیتا کا دیکھیں گے. انہیں پکارتا, پین کہاں سے آتا. اس کے بعد وہ ٹیچر بولتی جیسس کو پکار تو, پکارتے اوپر سے پین پھینکتا. انہیں کیا سمجھتا, ہمارا رب کمزور ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. دیکھو ہمارے ابھی LKG UKG میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. جب ان کا ایمان خطرے میں ہے تو بڑے ہو کر وہ کیسے مرتد نہیں بنیں گے. نبی کو دیکھو, اللہ اکبر, ختیجہ کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں عطا فرمائی, آپ کو 3 لڑکے عطا فرمائے. پورے ختیجہ سے پیدا ہوئے. نبی نے مکی دور میں جیسے اپنے صحابہ کی ایمانی تربیت فرمائی, اس سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت فرمائی. کیا ایمان تھا حضرت فاطمہ, کیا ایمان تھا حضرت جو ہے زینب کا, کیا ایمان تھا رقیہ اور ام کلثوم کا. لہذا معلوم ہوتا ہے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت ہمیں کرنا چاہیے. اس موقع پر وہ مثال دے کر اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. کیا ہوتا ہے, ان کی ماں کا نام ہے ام سلیم, انس کے والد کا نام ہے مالک. یہاں دیکھو, ماں مسلمان, باپ کرسچن ہے. ایک طرف سے حضرت ام سلیم تڑپتی ہیں, میں اپنے بچے کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھا کے اس کی دنیا اور آخرت اچھی بناؤں. دوسری طرف سے وہ مالک ہے نا, انہیں کرسچن کیا کرتا, حضرت انس کو نعوذ باللہ کرسچن بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ادھر ام سلیم تڑپتی اسلام کے لیے, ادھر وہ مالک تڑپتا کرسچن بنانے کے لیے. اللہ کے فیصلے نیتوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں. مالک کہاں کہ سیریا میں جا کے مر گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا, میں اپنے بچے کو الحمدللہ ایک دم بہترین جو ہے ایمان, پکا ایمان والا بناؤں گی. اور اللہ اکبر, رسول اللہ سے بڑھ کر اچھا ماحول دنیا میں کہاں مل سکتا ہے. حضرت ام سلیم نے کیا دیکھا, میرے اس چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی کے گھر میں چھوڑتی ہوں. لیا اپنے ساتھ, دربار رسول میں پہنچے, کہا یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس. الفاظ دیکھو, اے اللہ کے رسول, یا یہ چھوٹا سا بچہ آپ کا خادم ہے, آپ اس کے حق میں دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے, اے اللہ انس کے عمر میں بھی برکت دے. اللہ اکبر. اس دعا کا اثر تو ہوا کیا, حضرت انس نے اپنی زندگی میں دیکھا. اس دعا کا اثر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام ثابت البنانی پہ بھی پڑا. انس کیسا عقیدہ لے کر جیے, اللہ کے نبی کے گھر میں ماشاءاللہ 10 سال تک رہے, پرفیکٹ عقیدہ لے کر جیے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے ہمیں اپنے ماں باپ جو اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرتے نا, یہی تو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے, عمل کرنے والا بھی صحیح نہیں, عمل کرنے والے کو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. لہذا بچہ جب دنیا میں آتا ہے, شیطان اسے انگلی کرتا ہے, دائیں کان میں سب سے پہلے اس کے کان میں پڑنے والی آواز اللہ اکبر کی ہوتی ہے. لہٰذا سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان سکھاؤ, اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنا کر ماشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم نوجوان اللہ کے نبی کے پاس گئے, یہ تربیت میں ترتیب دیکھو کیسی ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کے ایمان کو مضبوط کیا, بعد میں قرآن سنایا, قرآن سکھایا, ایمان میں اضافہ ہو گیا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مکتبوں میں آنے والے بچوں کو ہم سب سے پہلے قرآن سکھاتے ہیں. غلط ہے. اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ, ایمانی تربیت دو, ان کے عقیدے کو مکمل طور پر پرفیکٹ کرو. بلکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو کفر سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو شرک سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو بدعت و خرافات میں لے جاتے ہیں. یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. آپ نے کیا کہا, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ دنیا کے کسی ماں کے پیٹ میں بھی پیدا ہوا مسلمان ہے. آپ بتا سکتے کوئی بچہ بندیا لگا کر پیدا ہوتا ہے, کوئی
تعویذ دکلاتا ہے نہیں کہا، بلکہ کہا ماں باپ یہودی ہو تو اپنے بچے کو یہودی بناتے ہیں، اگر وہ کرسچن ہے تو کرسچن بناتے ہیں، اگر وہ مجوسی تو مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں ہمارے استاد محترم انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ نے ایک بات بتائی، کہا اگر وہ حنفی ہے تو اس کو حنفی بناتے، اہل حدیث تو اہل حدیث بناتے، بدعتی ہو تو بدعتی بناتے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی تو اپنے نواسوں کو مسجد میں لے آتے تھے۔ یہ کیسے ناعاقبت اندیش والدین ہیں دنیا کے، اپنے بچوں کو کفر کے مرکز میں لے جاتے ہیں، شرک کے مرکز میں لے جاتے ہیں، جا کے خود نعوذ باللہ کسی درگاہ پہ جھکتے ہیں، اور وہ بیٹے بھی کیا کریں گے، انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے کرتے دیکھا ہم بھی نعوذ باللہ وہی کریں گے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں۔ یاد رکھو، مسجد سے جو جوڑے گا اس کی زندگی میں توحید آئے گی۔ جو آدمی شرک میں، کفر میں، خانقاہوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں، مزاروں کے سامنے جھکے گا، اس کی زندگی میں کبھی توحید نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی جانب سے بچوں کی تربیت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں غلطی یہ ہے، ماں باپ خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ نہیں بنتے۔ کیسا؟ نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، باپ بھر کوڑلے کو سوتا ہے، ماں اٹھ رہے نماز کو جا، انہیں دیکھتا میرے ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھتے، میں کہیں کو نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی ویسے تھے کیا؟ اللہ کے نبی تو خود نماز پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ کے ختم ہوتا، نماز فجر کی اذان سے پہلے بولتے یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ ابھی نماز فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، اٹھو وتر کی مکمل طور پر نماز پڑھو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے غلط نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایسے کتنے جاہل والدین ہیں جو کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں اپنے بچوں کے سامنے بات کرتے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جو فلمی ستاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، ہمیں منہ کھولے تو اپنے بچوں کے سامنے اللہ کا نام لینا، اگر ہمارا منہ کھلا تو اپنے بچوں کے سامنے رسول اللہ کا نام لینا۔ عجیب بات ہے، آج ماں باپ کو خود نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے نام کتنے ہیں، ان کے بچے کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا یہ فلمی ستاروں، کرکٹ کھلاڑیوں، ان تمام سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کے راستے پر چلاؤ، نبی کے راستے پر چلاؤ۔ بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی، صحابہ کے ساتھ ہم کیا بولتے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے۔ لہٰذا ہم صحابہ کو اگر نمونہ بنائیں گے، ان نمونوں کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے، جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہوا ہمارے سے اور ہماری نسلوں سے بھی ماشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اپنے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ سختی کی جگہ نرمی، نرمی کی جگہ سختی۔ اگر بچہ ہوم ورک کرنے نہیں اٹھا تو ماں باپ مارتے، اگر سنڈے آ گیا تو بولتے نہیں بھائی بچے کو سو جانے دو۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، داماد بھی اگر وہ جو ہے بیٹی آئے تو اماں کیا کرتی، نہیں بھائی ساس گھر میں کام کر کر کو تھک گئے، چھوڑ ڈالنا اسے۔ اللہ کے نبی ویسا نہیں تھے، بیٹی فاطمہ کو بھی اٹھاتے، علی کو بھی اٹھاتے۔ آپ نے نہ داماد کو دیکھا، آپ نے نہ بہو کو دیکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت کرتے تھے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی حکمت کے ساتھ تربیت کرو۔ آج کل دیکھو ہم اپنے بچوں سے بات کرتے نا وہ لہجہ بھی رہی دلندر، آرے ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت لقمان کو دیکھو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ام سلمہ کے جو بیٹے تھے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر بیچ میں پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اے غلام۔ اللہ کے نبی چاہتے ڈائریکٹ مار سکتے تھے، دلندر بول سکتے تھے، آپ نے ویسے نہیں کیا۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں سے بات کریں تو کیا ہونا؟ اپنائیت ہونا۔ اس لفظ میں آتا ہے انہیں سمجھ جانا کہ ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سختی۔ دیکھو ماں بھی ادھر سے مارتی ہے، ادھر سے باپ مارتا ہے، کہاں جائیں گے بچے؟ ماں ماری تو باپ سنبھالنا، باپ مارے تو ماں سنبھالنا۔ اگر اسے بچے کو گھر میں محبت کا ماحول نہیں ملا وہ گھر کے باہر جائے گا۔ ایسے بعض جاہل والدین کو دیکھتے ہیں، چل جا رہے باہر تو، ارے پیدا کرے، تمہارے اپنے گھر میں نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے دیکھتے ہیں غلط جگہوں پر بچے چلے جاتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تربیت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے فرمائی. ہمارا بچہ کیا تو غلطی کریا, بچے کو لات مارنا, گالیاں دینا, تو کئی کچھ پیدا ہوا رہے, تو تیری جگہ بچی پیدا اچھا تھا نا رے. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو مسجد لے آتے. ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, وہ صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیے, تو اللہ کے نبی لات مارے, نے سر پہ مارے, دلندر بولے. آپ نے کہا تھوکو تھوکو, اور آپ نے ایک ہی جملہ کہا, ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد, اے میرے بیٹے یہ صدقے کا کھجور رسول اللہ کے خاندان کے لیے صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں بچوں کی تربیت میں ہمارے سے جو غلطی ہوتی ہے, دعا دینے کے بجائے بد دعا کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے والدین کے درجے کو کتنا اونچا اٹھایا. آپ نے کہا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی, باپ کی دعا, ماں کی دعا. آپ نے والد کا تذکرہ فرمایا, بلکہ تو میں تو کہتا ہوں ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ہی بچوں کا فیوچر اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم, اپنے نفس پر بد دعا مت کرو, اپنے مال پر بھی مت کرو, اپنی اولاد پر بھی مت کرو, اپنے نوکروں چاکر پر بھی مت کرو. اپنے بچے اگر زیادہ شرارت کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ بچے ایک طرف نعمت ہیں, دوسری بات یہ بچے ہمارے لیے آزمائش ہیں. لہٰذا نعمت اور آزمائش کے ساتھ, صبر کے ساتھ, قوت برداشت کے ساتھ, صبر و تحمل سے اپنے بچوں کی مکمل طور پر تربیت کرو. بچوں کی تربیت کے بارے میں اور ایک غلطی ہوتی ہے, وہ یہ غلط زبان اور گالیاں دینا. آج کل تو ایسا ہے زمانہ, آدمی اپنی بیوی سے محبت سے بات نہیں کرتا. بنگلور کی زبان تو خالی جھنکانا, خالی یہ کرنا, اپنے دوست سے اچھا بات کرتا, وہ بیوی تڑپ جاتی ہے, کیا میرا شوہر میں تو اچھا بات نہیں کرتا نا. یاد رکھو اس دنیا میں بیوی جو اپنے شوہر کے بارے میں جو سرٹیفکیٹ دیتی وہ بڑی شہادت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھی طرح بات کرے. لہٰذا ماں باپ کی زبان شائع زبان ہونا چاہیے, پلیٹ فارم کی زبان نہیں ہونا, اور ہمیشہ گالیاں دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. بعض ماں باپ کو دیکھتے ہیں اٹھے گالی, بیٹھے گالی, اسکول کو گئے تو گالی. اگر چھوٹے بچے کبھی کیا کرتے ہیں, ماں باپ گئے تو ساتھ میں آ جاتے ہیں, ایسا مار کو زور سے اندر ڈھکیلتے, معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ قربانی کا جانور ہے. اور اس طریقے سے مدعو حاضرین ماں باپ کی طرف جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطی یہ ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دیتے. باپ بھی کمپنی میں کام کر رہا ہے, ماں بھی کمپنی میں کام کر رہی ہے, بچے کہاں ہیں, خالہ گھر میں ہیں, چچا گھر میں ہیں, ماں گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل تو یہ موبائل تو تربیت کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ بن رہا ہے. ماں بھی دیکھ لے کو ہے, باپ بھی دیکھ لے کو ہے. بچوں کو محبت کا ماحول کہاں ملے گا؟ امی مجھے پانی ہونا, دودھ ہونا, ابو مجھے یہ ہو رہا ہے, کون بھی سننے والا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے ہمیں ان کے لیے وقت دینا چاہیے. دیکھو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیوی ام الدرداء نے شکایت کی تو کیا کہا, اے ابو الدرداء تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. لہٰذا ہر ایک کو وہ حق دینا چاہیے. بچوں کی تربیت میں ہونے والے غلطی یہ, اپنے بچوں کو ہم غلط تعلیم دیتے ہیں. کہاں ہے ایسا بچے لڑکھڑاتی زبان سے کچھ بولے, سب سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھاتے کیا؟ سب سے پہلے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار الف بے نہیں سکھاتے, پہلے گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ نائٹ. ہمارے بچے انگریزی نظم پڑھے تو ہمارے ماں باپ کو اتنی خوشی ہوتی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. حالانکہ سب سے پہلے بچوں کی لڑکھڑاتی زبان میں لا الہ الا اللہ پڑھواؤ, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آج کل کیا خواتین اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نماز میں کھڑتے کیا؟ بچے کو
टिक टैक भी शॉर्ट्स देखो, एक तरफ बिठा दल को, तुम्हें नमाज पढ़े तो तुम्हारी नमाज भी ख़राब, तुम्हारे बच्चों की नमाज भी ख़राब। क्या आज माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं सिखाते क्या? उन्हें खाने गया तो भी मोबाइल देखना, सोने गया तो मोबाइल देखना। पहले होता था माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं पढ़ा के सुलाते थे। और हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये दुआ सिखाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। बल्कि हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को गलत इल्म में देखते हैं। बाज़ माँ बाप को देखते हैं अपने बच्चों को जादू सिखाते हैं। और हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, डांस की क्लास, कमर हलाया तो बच्चा देखते रहना माँ बाप की खुशी क्या होती है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लिहाजा सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाओ। एक 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लेते हैं। तरबियत औलाद के बारे में और गलती होती है, बच्चों के बारे में इंसाफ नहीं करते। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के पास आए और आकर बोले, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे को बाग देना चाहता हूँ। आपने कहा तुम्हें पूरे बच्चों को दिए क्या? नहीं दिया। अल्लाह के नबी बोले ये जुल्म है और मैं इस जुल्म पर गवाही नहीं देता। और आपने कहा इअदिलू बैना औलादिकुम, अपने बच्चों के दरमियान में इंसाफ करो। कैसे इंसाफ करो? सबको एक ही नज़र से देखो। वहाँ याकूब को देखो, ज़र्रा यूसुफ की तरफ माइल हुए तो बच्चों को क्या समझ में आया? इन्हों पूरी तवज्जो यूसुफ की तरफ कर ले को ही पूरे 11 भाइयाँ मिल को ले जाकर यूसुफ को नाउज़ुबिल्लाह कुएं में डाल डाले। ऐसा अपने बच्चों में किसी को खास करना, किसी को आम नहीं करना चाहिए। बोसा देने में भी आपकी बच्ची है उसे भी बोसा दो, आपका बेटा उसे बोसा दो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के सामने बैठे थे, बेटा आया बोसा दे डाले, बेटी आई बोसा नहीं दी। आपने उस मौके पर फरमाया फमा अदलता बैनहुमा, तुमने उसके दरमियान में क्या नहीं किया? इंसाफ नहीं किया। क्या भी चीज़ है? आपके 4 बच्चे हैं, 4 चॉकलेट लाओ, 3 लाख घरों में हंगामा मत करो। लिहाजा हर एक में इंसाफ होना चाहिए। और अपने बच्चों को हद से ज़्यादा लाड़ प्यार भी देना ये भी गलत है। और अपने बच्चों को अच्छा माहौल न देना ये भी गलत है। और हमारे घरों के दरमियान में होता 10 साल का भाई, उसके बाजू 5-7 साल की भांस होती, गलत है। आपने कहा अगर तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, भाई बहनों को अलग अलग सुलाओ। और इसी तरीके से अपने बच्चों को बेतहाशा मारना भी नहीं चाहिए। कभी क्या होता, मर्द जोरो लड़ ले तो बच्चों पर उसका असर पड़ता। अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में किसी बीवी पर भी हाथ नहीं उठाए। आपने अपने बच्चे को किसी को नहीं मारा, बल्कि अपने घर में ये कोड़ा बेड लटका के रखा, बल्कि किसी को नहीं मारा। मारना चाहिए मगर मारने के आदाब भी होते हैं। अपने बच्चों के मिजाज और नफ्सियात से भी हम नावाकिफ़ हो जाते हैं। एक बच्चे को मारे, दूसरे को बच्चे मारे, तीसरे को बच्चे को मारे, किसी अंधेरे रूम में दल को बाहर से लॉक कर लिए। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी अंधेरे रूम में बंद कर डाले, सुसाइड करने को मर गए तो आप ही जिम्मेदार होंगे। इसी तरीके से बेटे बेटी की तरबियत में फ़र्क होता है। अल्लाह ने आपको 2 बच्चे दिए, उनकी तरबियत का तरीक़ा अलग। अल्लाह ने आपको 1 बेटी दी है, उसकी तरबियत का तरीक़ा अलग। हमारे घरों में तो ऐसे होता है, बेटे बेटियों को बैला भैंसा मिलकर एक ही लाठी से हाँकते हैं। और उसी तरीके से बच्चों की दोस्ती पर भी आप लोग नज़र नहीं रखते। और बाज़ मरतबा ऐसे होता है, बच्चों को इंडिया में छोड़ को माँ बाप दुबई में, माँ बाप सऊदी में, यह बिल्कुल गलत है। और ये भी है, बच्चा क्या तो अच्छा काम करा तो हिम्मत अफजाई करना। आपका बच्चा कहते भी सुरह पड़ा, ले भाई चॉकलेट, ये कहाँ हिम्मत अफजाई? कुछ भी नहीं है। 10th पास हो गया तो केक काटने और नौजुबिल्ला वो करते इस तरीके से गलत बुनियादों पर करते हैं। और अपने बच्चों में ना हमने अल्लाह की मोहब्बत बिठाई, ना रसूल की मोहब्बत बिठाई, ना सहाबा की मोहब्बत बिठाई। अपने बच्चों को आदाब सिखाओ, सलीक़ा से। खुतबे का आखिरी पैगाम ये है, हम अपने जो है बच्चों की इस्लाह करना चाहते तो माँ बाप को इल्म हासिल करना चाहिए। हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सही बुनियादों पर तरबियत करें। सबसे पहले कुरान खोलो, हदीस देखो, सीरत रसूल, सीरत सहाबा, ईमान तरबियत करो, सलफ़ के नमूने उनके सामने रखो। और याद रखो, तरबियत से मुताल्लिक़ रब्बानी उलमा के जो किताबें हैं, जो है लेक्चर खुतबे हैं, उनको सुनो। और अपने बच्चों के हक़ में दुआओं का एहतमाम करो। और अपने बच्चों को बहुत तसव्वुर न करो। और देखो, तुम्हारा बच्चा आलिम बनना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, सबसे पहले पूछना उसे। एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता, ज़बरदस्ती ले जाके मदरसा तो पढ़ता नहीं उन्हें। लिहाजा कामयाब माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की चीज़ करते हैं। और अपने बच्चों को सोशल मीडिया से भी दूर रखो। और सबसे बढ़ के अपने बच्चों को तौहीद परस्त बनाओ।
توحید پرست بناؤ گے دنیا کا سارا خیر ان میں آئے گا. اگر شرک میں، بدعت میں، خرافات میں نعوذ باللہ اپنے بچوں کو ڈالے تو یاد رکھو آپ مریں گے تو شرک کفر پر چھوڑ کر گئے، ان کا پورا وبال نعوذ باللہ قیامت کے دن اپنی پیٹھ پر اٹھا لاؤ گے. یہ تربیت اولاد کا موضوع بہت طویل ہے، اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے تربیت اولاد ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے، لہٰذا بچے جن لینا یہ جو ہے کمال نہیں ہے. بچے جننے کے بعد ان کی دینی تربیت کر کے ان کو جنت کا مستحق بنانا اور جہنم سے بچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہٰذا ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بہت تصور نہ کریں، ہر ایک کے حق میں دعا کریں. تہجد میں اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہو اپنے سجدے میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو. یہ ماں باپ کی سچی دعا ہی بچوں کا مستقبل بناتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے صحابہ کے راستے پر چلائے، نبیوں کے راستے پر چلائے، سلف کے راستے پر چلائے. اے رب تو نے اولاد کی اس نعمت دی ہے، اس اولاد کی اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.